لوگ کانفرنسیں کر رہے ہیں، کانفرنس کا عنوان کیا ہے پتہ ہے؟ مسلمانوں کی زبو حالی کا سبب. اور زبو حالی کا سبب مطلب ذلیل ہونے کا سبب کہہ لو، گراوٹ کا سبب کہہ لو. اور تقریر کر رہے ہیں مولوی، کیا ندوہ میں جلسہ ہو رہا ہے، سہارنپور میں ہو رہا ہے، تقریر کیا ہو رہی؟ مسلمان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس لیے مسلمان زبو حالی کا شکار ہے، مسلمان کے پاس دولت نہیں ہے اس لیے زبو حالی کا شکار ہے. میں نے کہا مولوی صاحب ہوش میں بات کرو، کون سے ایجوکیشن کی تم بات کرتے ہو؟ کسی بھی شہر میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، بتاتا ہوں آج سے 100 سال پہلے جتنے ڈاکٹر تھے اس سے زیادہ آبادی کے اعتبار سے آج مسلمانوں کے پاس ڈاکٹر موجود ہے. کل جتنے مالدار تھے اس سے زیادہ مالدار آج موجود ہے. مسلمان لکھ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہے، مسلمان کہاں غریب ہے؟ یقیناً آبادی کے اعتبار سے اگر تناسب دیکھیں گے، کل جتنی دولت تھی اس سے زیادہ دولت آج ہے، کل جتنی ڈگریاں تھی اس سے زیادہ ڈگریاں آج ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ مسلمان کے پاس ایجوکیشن، یقیناً کچھ لوگ ہیں جاہل، لیکن تناسب کے اعتبار سے کل کے مقابلے میں آج دیکھیں تو بڑا فرق ہے اور ترقی نظر آ رہی ہے. پھر کوئی کہتا ہے مسلمان نماز نہیں پڑھتا اس لیے ذلیل ہو رہا ہے. بالکل یہ بات بھی سچ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو کل کے مقابلے میں مسجدیں آج زیادہ ہیں، یہ بھی بات ہے. کل کے مقابلے میں حج کرنے والوں کی تعداد آج زیادہ ہے. تو زبو حالی کا اصل سبب کیا ہے؟ کہ کل تک بادشاہ تھے آج بھکاری ہو گئے، کل تک بادشاہ تھے آج فقیر ہو گئے، کل تک تاجدار تھے آج کاسا لیس ہو گئے. تو میں بتاؤں گا آپ کو اور پورے دلیل کے ساتھ بتاؤں گا، جب تک مسلمان اپنے نبی کا ادب کرتا رہا تب تک وہ بادشاہ رہا، غالب رہا. تب سے نبی کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں بھیک کا کٹورا تھما دیا. دلیل سنیے، دلیل. سلطان محمود غزنوی کو کون نہیں جانتا؟ محمود غزنوی کے ایک وزیر تھے، پہلے غلام تھے بعد میں وزیر بن گئے. وہ بہت قریبی وزیر تھے ایاز، محمود غزنوی کے قریبی بہت. ایاز کا بیٹا پیدا ہوا، ایاز نے ان کا نام محمد رکھا. جوان ہو گیا بیٹا تو ایاز نے محمود غزنوی کی خدمت میں، قربت زیادہ تھی تو خدمت میں مقرر کر دیا. ایک دن بادشاہ حمام میں گئے تو ساری ذمہ داری خدمت کی کس کی تھی؟ ایاز کے بیٹے کی تھی. تو وہ تولیہ رکھنا بھول گئے، ایاز کا بیٹا تولیہ رکھنا بھول گیا. تو اندر سے محمود غزنوی نے چلایا، او ایاز کے بیٹے آج تو نے تولیہ نہیں رکھا، او ایاز کے بیٹے آج تو نے تولیہ نہیں رکھا. اتنا سننا تھا کہ ایاز رک گئے. بادشاہ جس سے ناراض ہوتے اس کا نام نہیں لیتے، آج میرے بیٹے کا نام نہیں لیا، میرے بیٹے سے ناراض تو نہیں، پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا ہوگا. ایاز رک گئے. رکنے کے بعد جب بادشاہ باہر آئے، جہاں پناہ، عالم پناہ، اس طرح کے القابات تو بادشاہ کے لیے ہوتے ہی تھے نا. کوئی ذل الہی کہتا تھا، کوئی جہاں پناہ کہتا تھا. یہ بات اگر جان بخشی ہو، ایک سوال کروں. بادشاہ نے مسکرایا کہ ایاز تمہارے لیے کون سی پابندی ہے، جو چاہو پوچھو. کہا حضور آج آپ نے غلام زادے کا نام نہیں لیا، ایاز کا بیٹا کہہ کے پکارا، ایسا کیوں کیا؟ فوراً محمود کے تیور بدل گئے. محمود کہنے لگے ایاز تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، اور تیرے بیٹے کا نام محمد بعد میں ہے، پہلے محمد مدینے کی سرکار کا نام ہے. جب میں حمام میں کھڑا تھا تو میرا وضو نہیں تھا، میں بے وضو کبھی نام محمد نہیں لیتا. جب تک باوضو نام محمد لیتے تھے تب تک تم بادشاہ تھے. جب سے حضور کا نام تو ایسے لیتے ہیں کچھ لوگ، معاذ اللہ، ایسا لگتا ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ، جیسے پتہ نہیں کس کا نام، جیسے کچھ لوگ کلاس فیلو کا نام لیتے ہیں، ویسے معاذ اللہ آج کل تقریروں میں، تحریروں میں حضور کا اسم گرامی لیا جاتا ہے اور درود بھی پڑھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہا جاتا ہے. اپنے مولوی کا نام 3 سطروں میں اور حضور کا نام اس طرح عام طور پر. یاد رکھیے حضور علیہ السلام کا نام جب بھی لیا جائے احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، پورے وجود پر خشوع و خضوع طاری ہو جائے، اس شان کے ساتھ اپنے نبی کا نام لو. اس لیے کہ جو ادب میں جتنا آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ہی مقام عطا فرمائے گا.